السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8، میں ہوں کرن ناز۔ اسلام سے پہلے عورت بہت مظلوم اور معاشرتی اور سماجی عزت و احترام سے محروم تھی۔ اسے تمام برائیوں کا سبب اور قابل نفرت تصور کیا جاتا تھا، بدترین رویہ رکھا جاتا تھا، وہ بہت مظلوم اور ستائی ہوئی شے تھی۔ عورت کو جتنی عزت، رتبہ اور مقام دین اسلام میں حاصل ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں۔ قرآن کریم نے واضح کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث میں بھی عورت کی عزت و تکریم کا حکم ملتا ہے۔ اسلام نے عورت پر سب سے پہلا احسان یہ کیا کہ عورت کی شخصیت کے بارے میں مرد اور عورت دونوں کی سوچ اور ذہنیت کو بدلا۔ عورت کو عزت و احترام کے ساتھ مکمل حقوق دیے۔ کہتے ہیں کہ دنیا گول ہے۔ پہلے جاہلیت تھی، قتل و غارت عام تھا، شعور آیا، دین آیا، تمیز آئی، تعلیم آئی، پہننے اوڑھنے کی تمیز آئی۔ اب دنیا جدید ہے لیکن شعور ختم ہو رہا ہے، تمیز کا فقدان ہے، مختصر لباس کو فیشن کا نام دے دیا گیا ہے، دین سے دوری ہے، قتل و غارت عام ہے، اور اب سب کچھ جاتے جاتے واپس ایسا لگتا ہے کہ ہم دور جاہلیت میں آ گئے ہیں۔ آج بھی عورتیں بدترین تشدد کا نشانہ بنتی ہیں، اپنوں اور پرایوں سب کی فرسٹریشن کا شکار عورت بنتی ہے۔ جائیداد کا معاملہ ہو، خاندانی جھگڑے ہوں، شادی کے مسائل ہوں، پسند ناپسند کچھ بھی، عورت جلائی جاتی ہے، سلگائی جاتی ہے، مار دی جاتی ہے، زیادتی کا شکار ہوتی ہے۔ عمر 4 مہینے ہو، 4 سال ہو یا 40 سال، صرف جنس عورت ہونی چاہیے۔ پچھلے کئی سالوں سے اقوام متحدہ 25 نومبر کو خواتین پر ہونے والے تشدد کے خلاف روک تھام کا عالمی دن مناتا ہے، لیکن خود اس کی اپنی رپورٹ ہے کہ کوئی کمی نہیں آ رہی۔ صدیوں کی ستائی عورت اس سال تو کورونا میں مزید ظلم و ستم کا شکار ہوئی ہے۔ یعنی پدر شاہی معاشروں میں جب کوئی کام کرنے کو نہیں تھا تو عورت پر تشدد بڑی فراخ دلی سے کیا گیا۔ اس سال کا موضوع بھی شیڈو پینڈمک ہے۔ میری صرف اتنی گزارش ہے کہ پاکستان میں جہاں مائیں اپنی بیٹیوں کو امہات المومنین کی مثالیں دے کر صبر کرنا سکھاتی ہیں، ان جیسا بننے کی تلقین کرتی ہیں، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر بیٹوں کی تربیت کریں تو کم از کم اسلامی ملک میں تو ہم عورت کو وہ عزت و احترام دے سکتے ہیں جو دین اسلام نے اسے دیا ہے۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین۔ بدقسمتی سے اب وہی ہو رہا ہے جس کا خدشہ مسلسل ظاہر کیا جاتا رہا۔ کورونا کیسز کا گراف تیزی کے ساتھ اوپر جا رہا ہے، اور ہم بات کبھی عام ہوں خاص ہوں، کورونا کسی سے کوئی رعایت برتنے کو تیار نہیں ہے۔ پولیٹیکل سیکرٹری کو کورونا ہوا تو بلاول خود بھی کوارنٹین ہو گئے۔ بختاور کی منگنی کی تقریب بھی محدود ہو گئی ہے۔ سندھ میں کل سے سخت پابندیوں کا اطلاق بھی ہو چکا ہے۔ پے در پے جلسوں کو لے کر اپوزیشن پر سب سے زیادہ تنقید ہو رہی تھی، لیکن اب پیپلز پارٹی جلسہ پالیسی پر نظر ثانی کرنا چاہتی ہے۔ اسی لیے زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات میں مشورہ دیا ہے کہ جلسوں پر توجہ سے زیادہ دیگر محاذوں پر کام کرنا ہوگا، حکمت عملی کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ان ساری چیزوں سے ناظرین اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اپوزیشن کو صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر واقعی اپوزیشن اور بالخصوص پیپلز پارٹی اس معاملے پر سنجیدہ ہو گئی ہے تو پھر آج کورونا پر پارلیمانی رہنماؤں کے اجلاس کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ بلاوے کے باوجود اپوزیشن کا کوئی نمائندہ شریک کیوں نہیں ہوا؟ قومی معاملات پر بھی سیاسی قیادت سر جوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر پیپلز پارٹی صورتحال کو بھانپ گئی ہے تو کیا پی ڈی ایم کو لاہور اور ملتان کے جلسے ملتوی کرنے کے لیے قائل کر سکے گی؟ اور یہ جلسہ پالیسی بدلنے کے مشورے کی وجہ واقعی کورونا ہے یا پھر جلسوں سے حکومت گرانے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے؟ اور ساتھ یہ کہ پی ڈی ایم کے پاس جلسوں کے علاوہ پھر آگے آپشنز کیا موجود ہیں؟ میرے ساتھ مہمان ہوں گے۔ سب سے پہلے مجھے پیپلز پارٹی سے سسی پلیجو صاحبہ جوائن کر چکی ہیں۔ میں سسی صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کیا صورتحال کی سنگینی کا احساس ہو گیا ہے جو اب کچھ رد و بدل کی جا رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور آپ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب جلسوں کے بجائے دوسرے محاذ پر جایا جائے؟ بہت شکریہ کرن۔ پہلی بات، سب سے پہلے تو میں مذمت کرتی ہوں جو بھی ہمارے پی ڈی ایم اے کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان جو ملتان میں گرفتار کیے گئے ہیں، اور موسیٰ گیلانی صاحب اور دوسرے جو وہاں گئے بھی تھے ان کی یکجہتی کے لیے، ان کے خلاف جو بھی ایکشن لیا گیا ہے، میں اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں جو پنجاب پولیس کی طرف سے ہو رہا ہے۔ یہ وکٹمائزیشن کے ہتھ کنڈے اور دوسری چیزیں یہ صرف اپوزیشن کے لیے لگ رہا ہے۔ اور اسی طرح جو کورونا کے حوالے سے پالیسیز ہیں اس کو بھی یہ پی ڈی ایم اے کی جدوجہد کے حوالے سے اس کو جو ہے اس کو بلڈوز کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ورنہ دیکھیں
जमायत इस्लामी ने जलसा किया, सवाद के जलसे हुए, फिरदौस आशिक इमरान साहब ने जलसे किए, खुद इमरान साहब ने किए और गंडापुर साहब ने किए, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारे जो ऐलान शुदा जलसे हैं वो तो हो रहे हैं बीच बीच में इंटरवेल और गैप के बाद, और ये हमारा जमहूरी हक है। हम जरूर जो पीसफुल जदोजहद को जारी रखेंगे और किसी हद करने में नहीं आएंगे। ससी साहिबा, बिल्कुल आपका बुनियादी हक है। जब जब मेरी पीपल्स पार्टी के लोगों से बात हो रही है या मुस्लिम लीग नून के लोगों से बात हो रही है तो बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि दो गलत मिलकर सही नहीं हो सकते। लाइक उस वक्त जिस वक्त आप लोगों ने जलसे कर लिए या हुकूमत के जलसे हो गए, उस वक्त शायद सूरत हाल ऐसी नहीं थी जो सूरत हाल अब क्रिएट हो रही है, जो कोरोना की सूरत हाल अब बन रही है। तो क्या इस सूरत हाल को देखते हुए भी आप उसी चीज़ से मवाजना करते रहेंगे कि पहले उन लोगों ने तमाम जलसे कर लिए तो आप अपने शेड्यूल को तब्दील नहीं करेंगे किसी भी सूरत? फिर हमारा तो अभी जलसा बाकी जो है वो होगा 30 तारीख को, जो मितासिस की है या जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज है, लेकिन इन्होंने पहले से ही जो अपनी कैबिनेट की मीटिंग्स तो कर रहे हैं, पार्लियामेंट को ताला है, अपने तो जो है जो भी लोग हैं उनकी पार्टीज के वो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस पर कोई पाबंदी नहीं है। और खुद बड़ा कंट्राडिक्शन है। आपने अभी शबीर फराज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, उन्होंने कहा हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। खुद प्राइम मिनिस्टर ने आज बड़ी एक कंट्रोवर्शियल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया से जो बात की जिसमें उन्होंने जवायर की फिर से, हालांकि असेंबली उनको रद्द कर चुकी है रेजोल्यूशन से और पूरे के पूरे सूबे उसके खिलाफ है, उस पर भी उन्होंने कहा नहीं ये मैं जरूर करके रहूंगा। दूसरी बात उन्होंने कहा मैं लॉकडाउन की तरफ नहीं जाऊंगी। कोरोना सीरियस मसला है तो ये सबके लिए है, और वो एक तरफ कोरोना वाकई सीरियस मसला है। ससी, मुझे ऐसे लग रहा है वाकई सीरियस मसला है कि जब पॉलिटिकल सेक्रेटरी को कोरोना पॉजिटिव होता है तो फिर बिलावल खुद को क्वारंटीन कर लेते हैं, दूसरी तरफ जो बख्तावर की मंगनी है उसको महदूद किया जा रहा होता है। तो जब जो कायदीन है वो इतना ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं तो फिर जो आम लोग हैं जो आपके जलसों में आते हैं उनकी ज़िंदगियों का एहसास और ख्याल क्यों नहीं किया जा रहा? क़यादत इतना एहसास कर रही है लेकिन मुल्तान का जो जलसा आगे, लाहौर का जो जलसा वो अपने शेड्यूल के मुताबिक होगा। आवाम का भी तो एहसास है कि मुझे आप ये बात कंप्लीट करने देंगे। चेयरमैन बिलावल साहब या हमारी पीपल्स पार्टी की क़यादत जलसों में भी जाती है तो वहाँ पूरा वो ख्याल करती है, एसओपीज को फॉलो करती है। चेयरमैन बिलावल साहब जहाँ भी गए, क्योंकि बल्तिस्तान हो या जो भी जलसा हो या मीटिंग हो, उसमें आपने देखा कि हमेशा वो दूसरों का अपने आप से ज्यादा ख्याल करते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने जो है वो नौजवान है इंशाल्लाह जो है उनको कोई ऐसी चीज जो है वो नहीं हुई होगी, लेकिन उन्होंने दूसरों का ख्याल करते हुए, और वो हमेशा दूसरों को भी कहते हैं जलसों में भी आए तो ये एसओपी का ख्याल करें। यही बात है कि हमने जब भी जलसे किए जितने इम्कान कोशिश की, हालांकि मुश्किल मरला होता है कि हम मास्क भी दें और सैनिटाइजर का भी यूज करें, लेकिन लोग लाखों में आते हैं। लेकिन वहीं हमने देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है कोई भी कदम नहीं उठाया जाता। अब ये जो पहले बात करी थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कंट्राडिक्शन की बात में है, शबीर साहब ने कहा था कि हम जो है लॉकडाउन की तरफ भी जाएंगे उसी में, और प्राइम मिनिस्टर ने उनकी बात वो झुठला दी। खुद गवर्नमेंट क्लियर नहीं है और वो हर वो चीज कर रही है जो लोगों को जो है अजाब में, तो कोविड जो 19 अजाब में है तो कोविड 18 जो है वो भी अजाब है। लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो है पीसफुल प्रोसेस से जो भी स्ट्रेटेजी है वो आइन के मुताबिक उठाकर इस गवर्नमेंट की जो भी नाकाम पॉलिसी उनसे जान छुड़वाएं। अच्छा, मुझे एक बात का ज़रा जवाब दीजिएगा कि जरदारी साहब फरमा रहे हैं कि हमें दीगर महाज की तरफ भी गौर करना चाहिए जलसों के बजाय, तो वो दीगर महाज बता देंगे वो ऑप्शंस क्या है आप लोगों के पास, क्या कर सकते हैं? जो भी हमारा आइंदा लायबल होगा, हम क्योंकि ये सोलो फ्लाई न कर रहे हैं न किया है, हम कलेक्टिव विजडम में कलेक्टिव एफर्ट में यकीन रखते हुए पीडीएमए के प्लेटफॉर्म से हम 11 पार्टीज हैं और आपको पता है वर्किंग ऑन दिस मीसा के जो पाकिस्तान इस हवाले से भी कमेटी भी बन चुकी है। तो जो भी फैसला होगा कंसेंसस के साथ, कलेक्टिव विजडम के साथ होगा, और ऑप्शन बिल्कुल हैं, और ऑप्शन हमें पता है पाकिस्तान को बहुत सारे दरपेश मसाइल है, लेकिन हल यही है कि ये जो सोलो फ्लाई कर रही है हुकूमत जो है अपने ही मफादात के लिए सियासत कर रही है। ससी होने क्या जा रहा है? कुछ अगर मुझे आप ये बता दें होने क्या जा रहा है? कोई जोड़ तोड़ की कोशिश आप लोग कर रहे हैं पंजाब में, या फिर कोई हलचल होने जा रही है? होने क्या जा रहा है? कुछ ये बता सकेंगे, कोई हिंट ही दे दीजिए। We have never believed in anti-democratic forces or elements or steps. आपको पता है इस हवाले से जो भी चीज होगी वो आइन में रहकर होगी, जो भी ऑप्शंस होगी उसी तरह से, लेकिन हल वही है जो पीडीएमए के प्लेटफॉर्म से हम जो है वो साथ मिलकर वो फैसला करेंगे।
ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی ہیں سسی کہ یہ دونوں ہی بڑے مسائل ہیں، ایک طرف حکومت بڑا مسئلہ ہے، ایک طرف کورونا بڑا مسئلہ ہے، تو کورونا کے لیے تو اسٹریٹجیز مسلسل چینج ہو رہی ہیں، اس پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، لیکن جو آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہے اس کو شاید فی الحال آپ لوگ ابھی تبدیل کرنے کے متعامل نہیں ہیں یا پھر چاہتے نہیں ہیں. بریک کے بعد واپس آتی ہوں تو پھر سیگمنٹ کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. جی علی حیدر میرے ساتھ موجود ہیں. علی، پی ڈی ایم کا کچھ ہوتا ہوا آپ کو ابھی دکھائی دے رہا ہے؟ اس سے پہلے ایک شاید یہ کہا جا سکتا تھا کہ شاید یہ 11 جماعتیں مل کے حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دے سکتی تھی، بٹ نواز شریف صاحب کا بیانیہ، پھر ایاز صادق صاحب کا بیانیہ، وہ اس طرح کی باتیں ہو گئیں کہ پی ڈی ایم کے اپنے اوپر ہی پھر کوشچن مارک لگ گیا. اینڈ ناؤ اب پھر ایک کنفیوژن یا پھر اب موو چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آپشنز ہیں جلسوں کے علاوہ؟ دیکھیں، میں پہلے تو یوں کہوں گا کہ جو کورونا ہے، اللہ معاف کرے، یہ ایک بیماری ہے، اس پر ایسی بات کرنی نہیں چاہیے، مگر کبھی کبھی کہتے ہیں نا کرائسس میں اپرچونٹی مل جاتی ہے. اٹ کین بی اے بلیسنگ ان ڈسکائز. کورونا آ گیا، آپ کے پاس بڑا اچھا موقع ہے اپنے دھرنے کال آف کرنے کا، اپنے وہ دھرنے کال آف کرنے کا جو ناکام جا رہے ہیں. دیکھیں، عوام کا اکٹھے ہو جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. آپ جب ان سے پوچھتی ہوں گی، آپ کے پروگرام میں آتے ہوں گے، آپ کا پلان آف ایکشن کیا ہے؟ اب آپ گورنمنٹ کو کس طرح گھر بھیجنا چاہتے ہیں؟ تو ہم آئینی طریقے سے کس طرح، اگر آئینی طریقے سے بھیجنا ہے تو پھر اسمبلی میں جا کے بیٹھو، پھر یہاں کیا کر رہے ہو، سڑک پہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ایک طرف آئینی طریقے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف مریم صاحبہ کہتی ہیں حکومت کو ہٹا دے تو ساری باتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، وہ یہ بھی کہہ سکتی کہ حکومت کو ہٹانے کے لیے بھی ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا سہارا چاہیے، تو پھر وہ آئینی تو نہ ہوا. پھر آپ عوام کو سڑکوں پر کیوں لے کے آ رہے ہو؟ اگر حکومت کو ہٹانے کے لیے آپ نے ان سے بات کرنی ہے تو ان کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ بلکہ وقت نہیں، ان کے لیے ان کی جانیں خطرے میں ڈال رہے ہو آپ لوگ. اچھا، اب جب آپ کے پاس ایک اچھی اپرچونٹی ان اے سینس آ گئی ہے کہ کورونا ہے اور آپ کے پاس بہانہ فیس سیونگ کا آ گیا، آپ کال آف کرو، لیکن وہ نہیں کر رہے تھے. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اپنی دراڑیں ہیں نا، ان کی اپنی پیپلز پارٹی کو ایک موقع ملا. پیپلز پارٹی کا بھی آپ بیان بتا رہی تھی جناب کہ ہم بڑے اصولی اور یہ وہ، آپ کو موقع ملا گلگت بلتستان میں ڈیل کرنے کا، آپ نے کی، آپ کی وہ ڈیل ناکام ہوئی، تو پھر آپ وہاں پر مائک پکڑ کے بلاول صاحب شور مچا رہے تھے کہ ہم بھی جذباتی ہو جائیں گے. سعد رفیق صاحب شاید اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گا نا. آپ نے، انہوں نے کوشش کر لی، ٹھیک ہے، تو پھر نون لیگ کو بھی اتنا ہی رائٹ ہے اگر ان کو رائٹ ہے تو. اب پرابلم یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا منجن خریدنا چاہ رہا ہے، جس کو جہاں سے مل رہا ہے. مولانا چاہتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں کچھ موقع مل جائے، پیپلز پارٹی چاہتی ہے، نون لیگ بلی کا بکرا نہیں بنے گی، وہ بھی بہت سیانے ہیں. the thing is کہ اس کا چونکہ گول ایک نہیں تھا اس پی ڈی ایم کا، تو پھر ان کا طریقہ کار بھی مختلف ہونا تھا. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اب تو دیکھیں خود پہ جان پہ بنائی، اب تو ان کے پولیٹیکل سیکٹری کو نکل آیا، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، اللہ تعالیٰ باقیوں کو بھی صحت دے. عوام کا ڈر نہیں تھا آپ کو، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ عوام کو بھی کرونا ہو سکتا ہے، جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ رانا صاحب کہتے ہیں جناب کرونا آتا نہیں، کرونا بھاگ جاتا ہے جلسے سے. تو حضور پھر آئے نا، آپ بہادر بنے، آئے تشریف، پھر نکلیں بلاول کوارنٹین سے، پھر آئے فیس کریں. صداقت صاحب بہت بہت شکریہ سر، آپ بھی پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. تو سر، پی ڈی ایم کی جو اپنی صورتحال ہے اس سے، اور آپ تمام لوگ بار بار کہہ بھی چکے ہیں کہ بھائی کوئی خطرہ ہے ہی نہیں نا حکومت کو، تو سر یہ ابھی کیا سچویشن بنی ہے؟ خاف لیگ کو تو اسی بات کا ہی بار بار شکوہ رہتا تھا کہ وزیر اعظم صاحب ملتے نہیں ہیں، ان کی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے، ان کی بات سنی نہیں جاتی ہے. سر، یہ اچانک سے یہ جو وہاں پر دوسری طرف پی ڈی ایم میں رد و بدل کی باتیں ہو رہی ہیں، پنجاب میں کچھ ہلچل کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہاں وزیر اعظم صاحب ملنے پہنچ جاتے ہیں. سر، یہ اسی کنفیوژن میں اور اسی انسیکیورٹی میں ملاقات ہو رہی ہے یا پھر کوئی اور معاملہ ہے سر؟ کرن، بہت شکریہ. جہاں تک ہماری اور کیو لیگ کی بات ہے، کیو لیگ سے تو وہ ہماری کیبنٹ کا حصہ ہیں. ہاں، چھوٹی موٹی آپ کو پتہ ہے ڈائنامکس ہوتے ہیں کولیشن کی، وہ چلتی رہی ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میں علی حیدر صاحب نے جو بات کی، بات تو ایک لحاظ سے وبا ہے اور ہمیں سب کو ڈرنا ہے، پتہ نہیں کون اس سے کب انفیکٹ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. لیکن اپوزیشن کو ایک فیس سیونگ بھی مل گئی ہے. جس طرح کا ان کا پشاور کا جلسہ جس طرح بری طرح فلاپ ہوا، تو اب ان کو کچھ نہ کچھ چاہیے تھا کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو فیس سیونگ دے. ایک لحاظ سے بہت ہی خوفناک بات ہے ویسے، اور مجھے ڈر بھی لگتا ہے یہ بات کرتے ہوئے، لیکن ایک لحاظ سے ان کو ایک ایکسکیوز مل گیا ہے کہ ہر طرف پابندیاں لگ رہی ہیں اور اتنی بیماری پھیل گئی ہے کہ وہ اس کے پیچھے چھپ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یہ تو ایک پولیٹیکل بات ہے. اور جنرلی میں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس طرح آپ کو اپنے گھروں میں اپنے شادیوں اور اپنے منگنیوں کے لیے آپ کو احتیاط کر رہے ہو، ٹھیک کر رہے ہیں،
غلط بات نہیں ہے، وہ بالکل صحیح بات ہے. اسی طرح پاکستان کے عام لوگوں کو آپ بچائیں، اور اس وقت حالات نہیں ہیں. ہمارے خلاف آپ نے دھرنے دینے ہیں، مظاہرے کرنے ہیں، جلسے کرنے، تو بہت ٹائم پڑا ہے. یہی پریڈکشن ہے کہ فیبروری میں انشاءاللہ فیبروری تک یہ کووڈ کا معاملہ حل ہو جائے گا، تو پھر گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے. اس وقت پاکستان کی جو حالات ہیں، خدا نہ خواستہ اگر کرونا زیادہ پھیلتا ہے، پھر لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں، پھر معیشت، پھر غربت، پھر وہ دیہڑی دار، پھر وہ آپ کا سارے نیگیٹو گروتھ، آپ کی ٹیکس کلیکشن میں کمی، اور پاکستان کی جو وسائل کی کمی، وہ سارا ہوگا. اس لیے میرا خیال ہے کہ سب اختلافات بھول کے ان کو اس میں حکومت کی کال پہ اپنا سب کچھ کال آف کرنا چاہیے. آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، پارلیمان کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. آج پارلیمان میں اس وبا جس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، جو اس پر نہیں آیا آپشن، بالکل ٹھیک ہے، قومی معاملات پر ایک نہیں ہو رہے ہیں. لیکن سر یہ جو آپ لوگ ایک ہو رہے ہیں نا، آپ آج نہیں آئے، لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ ہم کو ایک آلیو برانچ آفر کریں گے کہ وہ آئیں اور بیٹھ کے تو اس معاملات کو ختم کریں. بالکل ٹھیک ہے سر، یہ والی جو بیٹھک ہوئی ہے جس پہ میں بات کر رہی تھی صداقت صاحب، اور جب وقت آئے تو صداقت صاحب آپ آئے نہیں سر اس بات پر، سوال پر سوال دوبارہ دہرا دیتی ہوں. یہ کاف لیگ کی، چودھری برادران کی، وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے سر، یہ بڑے ٹائمنگز بڑے امپورٹنٹ ہیں سر. تو یہ کسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو پنجاب میں جوڑ توڑ کی باتیں ہو گئی ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا، یا پھر ٹھیک ہے اب اتنے سال 2.5 سال گزر گئے ہیں، اس کے بعد اب کیا کوشش کی جا رہی ہے کہ کاف لیگ کو یہ وقت ہے منایا جائے، اور کچھ نکلا ابھی پھر اس میٹنگ سے؟ سر دیکھیں، وہ چودھری شجاعت صاحب کی صحت ٹھیک نہیں تھی، ان کو بہت سارے لوگ ملنے گئے، ان کا پتہ کرنے گئے، اور وزیر اعظم اپنا جو ریگولر ان کا 2 ہفتوں کے بعد دورہ ہوتا ہے لاہور کا، اس پہ وہ گئے تھے اور انہوں نے ملاقات بھی کی ہے. اور اچھی بات ہے اس ملاقات میں اگر کوئی گلے شکوے ان کے تھے، ان کا گلہ شکوہ یہی تھا کہ ہمیں زیادہ ڈیلیبریشن میں اور مشاورت میں زیادہ شامل کیا جائے. گو کہ یہ گورنمنٹ ایسی ہے جو ہر ہفتے ایک انپریسیڈنٹڈ طریقے سے ہر ہفتے کیبنٹ کا اجلاس بلاتی ہے، جس میں ان کے وزراء ہیں اور ان کی بات سنی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ ذرا براڈ ایک فورم پہ وہ چاہتے تھے کہ چودھری صاحبان سے ملاقات ہو اور مشاورت ہو. تو وہ میرا خیال ہے گلہ بھی اگر کوئی تھا تو وہ ختم ہو گیا. اور ان کے اور ہمارے، میرا نہیں خیال کہ پولیٹیکل آپشنز ہیں ان کے پاس بھی یا ہمارے پاس بھی کہ ہم ان کو چھوڑیں یا وہ ہمیں چھوڑیں. پروگرام کا وقت سر بالکل ختم ہو رہا ہے. میں نے اسی پر علی کا کمنٹ بھی لینا ہے. علی، آپ کو بھی یہ بالکل ایسی نارمل ملاقات لگ رہی ہے جو صداقت صاحب کہہ رہے ہیں؟ ایک ناراضی تھی، اس ناراضی کو دور کرنے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان صاحب آئے ہیں. بٹ اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے عمران خان صاحب کو خطرہ محسوس ہوتا رہا ہے. آپ کے پاس چند سیٹیں ہیں. اچھا، ان کے پاس کاف لیگ کے پاس اور کیا آپشن ہے آپ مجھے بتائیں. ان کے پاس یہ سب سے کیا کم چیز ہے کہ پزدار صاحب پنجاب چلا رہے ہیں، اور ایسا چلا رہے ہیں کہ وہ چلا بیسکلی پرویز الہی صاحب رہے ہیں. تو ایک ایسا آدمی موجود ہے، ایک بڑا ہی ہومیوپیتھک سا سی ایم جو ہے وہاں پر موجود ہے، اور بڑی آئیڈیل سچویشن ہے ان کے لیے. ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ پڑے ہوئے ہیں پرویز الہی صاحب. تو یہ جو تھوڑی بہت ناراضگی ہے، یہ دیکھیں یہ ایک یہ کہ نہیں بیوی کا نخرہ ہوتا ہے. لیکن آپ کو یاد ہے مسلم لیگ نون ان کو آفر کر چکی تھی وزارت اعلیٰ کے لیے، یہ بات کاف لیگ کی جانب سے کی گئی تھی. لیکن جو دیکھیں اگر مسلم لیگ نون وزارت اعلیٰ ان کو آفر کرتی بھی ہے تو شارٹس وہی پلے کر رہی ہوگی. لیکن یہاں پر دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی بات پہ جب میں دوبارہ عرض کروں گا، بیوی کی ناراضی ہے. جب بیوی ناراض ہوتی ہے، تھوڑا سا نخرہ کرتی ہے تو بڑا کچھ منوا لیتی ہے. تو ان کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشن چل رہا ہے. ہاں ایک بات وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ عباسی صاحب سے پھر کبھی پوچھ لیجیے گا بے شک. یہ جہانگیر ترین صاحب کیا کرنے آئے ہیں؟ اگر وہ یہاں پہ آئے ہیں پنجاب میں، اور میں نے یہ بھی سنا ہے، خبر تو یہی ہے کہ ان کا جہاز جو ہے وہ دوبارہ فلائی کرے گا. جب جہاز فلائی کرے گا دوبارہ لوگ اس میں اکٹھے کیے جائیں گے، اور وہ نون لیگ کے بھی ہو سکتے ہیں، کہیں اور کے بھی ہو سکتے ہیں. تو ان کی جو موجودگی ہے نا وہ خطرناک ہو سکتی ہے. یہ فروری سے پہلے پھر ان سوالوں کے بھی جواب لینے پڑیں گے. بہت بہت شکریہ علی. صداقت علی عباسی صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ، میں ساتھ موجود ہے. سیگمنٹ کی جانب بڑھی ہوئی. ناظرین، کورونا کی دوسری لہر میں مزید شدت آتی جا رہی ہے، لیکن سیاسی قیادت کے ساتھ عوام کی بھی بڑی تعداد اسے سنجیدہ لینے کو تیار ہی نہیں ہے. ملک میں آج بھی 3000 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ آج کورونا میں مبتلا وکیل سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے.
جسے چیف جسٹس نے ڈانٹ پلائی اور پھر عدالت سے باہر نکالا گیا. لیکن یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے, پوری قوم کی عکاسی کر رہا ہے. یہ غیر سنجیدگی ہر طبقے میں پائی جا رہی ہے. ہم دوسری لہر کو سیریس نہیں لے رہے ہیں, جبکہ WHO یہ وارننگ دے رہا ہے کہ تیسری لہر آ سکتی ہے اور وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. یعنی نیا سال اور بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. ملک میں چینی ویکسین کی ٹرائلز چل رہی ہیں, لیکن اب پاکستان نے اپنی ویکسین کی تیاری بھی شروع کر دی ہے. کب تک اس پر کام مکمل ہو جائے گا؟ جن ویکسین کے ٹرائلز ہوئے ہیں ان سے اب تک کتنے حوصلہ افزا نتائج ملے ہیں, اور خدا نخواستہ کیا 2021 سن 2020 سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے؟ بات کرنے کے لیے مجھے پروفیسر جاوید اکرم صاحب پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں, جو کہ وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنسز کے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ کے قیمتی وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, یہ جو سننے میں ایسا آ رہا ہے کہ دوسری یا تیسری, یہ جو دوسری ویو ہی اتنی زیادہ ڈینجرس ہے, اس کی تیسری ویو بھی آ سکتی ہے سر, اور وہ زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. تو یہاں پر تو عالم یہ ابھی اسی کو سیریس نہیں لیا جا رہا, تیسری ویو تک لائک اگلا سال بھی ایسا ہی ہوگا سر؟ بہت شکریہ. دیکھیں, یہ کوئی ویوز کا تو میرا خیال ہے ہمیں ورڈ نہیں یوز کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک مس پرسیپشن کریٹ کرتا ہے کہ لوگ جب یہ ویو سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ویو گزر گئی ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ کرونا کم نہیں ہوا, کرونا ختم ہو چکا ہے, اور پھر وہ بالکل SOPs سے مبرہ ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک کانسٹنٹ فینومینن ہے. جب 11 دسمبر 2019 کو مسٹر لی میں ووہان میں کیس ہوا پہلا, اور پھر پوری دنیا اس میں مبتلا ہوئی اور پاکستان میں مبتلا ہوا, اور اس کے بعد پاکستان میں یا پوری دنیا کے بیشتر ممالک میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ جہاں یہ کیسز ختم ہو گئے ہوں, زیرو رپورٹنگ رہی ہو. کانسٹنٹ فینومینن رہا. ایون جب گرمی تھی اور اب سردی ہے تو کانسٹنٹلی کیسز رپورٹ ہوتے رہے, اور ان کے بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ جو آپ بار بار نشاندہی کر رہے ہیں, جس کو ہم اپنی ٹیکنیکل زبان میں پینڈیمک فٹیگ کہتے ہیں, کہ لوگوں نے سم ہاؤ اکتا کے ماسک پہننا شروع کر دیا کہ ہمارا سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے, ہمیں یہ ہو جاتا ہے, اور پھر انہوں نے اپنی جو بھی لائف سٹائل تھا ان کا, چاہے وہ سیاستدان تھے تو انہوں نے جلسے جلوس کرنے تھے, چاہے مذہبی لیڈر تھے تو انہوں نے بھی مساجد میں محفلیں سجانی تھیں, جنازے پڑھنے تھے, اور اگر وہ جج تھے تو ان کے بھی جو کمرے ہیں عدالت کے وہ بھی بھرے ہوئے دکھائی دیے. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اس نے ایسکلیٹ ہونا تھا, کیونکہ جب بھی آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ ختم ہو گئی ہے اور آپ اس سے مبرہ ہو گئے ہیں, تو یہ ایک ریونجفل طریقے سے وبا واپس آئے گی, اور یہ آتی ہے. اور یاد رکھیں, ایک اسپینش فلو کا واقعہ تھا جب فرسٹ ورلڈ وار کے بعد امریکن آرمی واپس گئی فیلاڈیلفیا میں, تو وہاں پہ انہوں نے اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے مورائل, یہی پینڈیمک فٹیگ سے نکلنے کے لیے انہوں نے کھلا کر دیا کہ جی آپ ان کو ریسیو کریں, آرمی کو ہیروئک ویلکم دیں. تو ادھر لاکھوں لوگ کٹھے ہوئے, اور جب کٹھے ہوئے تو 5,500 لوگ کم از کم اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی. تو یہی چیز ہم فینومینن جو انسان کی فطرت ہے, اور ان انسانوں کی فطرت ہے جو جن کی ایجوکیشن لیول کم ہے, یا تعلیم تو شاید ہے, تربیت کم ہے, جو اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دینا چاہتے, کچھ جانوں کی قربانی دینے کا ان کو پرواہ نہیں ہے, اپنی یا کسی اور کی جانیں لینے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ویکسین انشاءاللہ آ بھی گئی ہے, اور ہم ایگزیکٹلی سر, آپ اس سے پہلے جو بات کر رہے تھے بڑی امپورٹنٹ آپ بات کریں, وہ پولیٹیشنز ہوں سر, ایگزیکٹلی پولیٹیشنز ہوں یا کوئی بھی ہوں. میرے پاس جو لوگ آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کرونا ویو سے زیادہ خطرناک تو حکومت ہے, تو ان سب کو, وہ چاہے حکومت کی سائڈ کے ہوں چاہے اپوزیشن کی سائڈ کے ہوں, تمام لوگوں کو یہ بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ یہ پینڈیمک ہے. سر میں اب آپ کیونکہ ویکسین پہ ہی بات کر رہے تھے, میں آبویسلی اسی پر ہی بات کرنا چاہ رہی ہوں. یہ والا جو پاکستان اپنی کرونا ویکسین پر کام کر رہا ہے سر, یہ والا کام کب تک مکمل ہو جائے گا, ٹرائل اس کے کب سے شروع ہو جائیں گے, اس بارے میں بتائیں گے جاوید صاحب؟ دیکھیں, اس وقت تو ہم کینسینوں پہ ٹرائل کر رہی ہے میری یونیورسٹی, اور جہاں پہ میں موجود ہوں ہم یہی کر رہے ہیں, اور ہم نے 7,000 کے قریب پاکستانی والنٹیئرز کو انجیکٹ کر بھی چکے ہیں, اور الحمدللہ ان سب کے سب بالکل ٹھیک رہے ہیں.
5 سے 7% کو تھوڑا بہت بخار ہوا ہے اور انہوں نے کوئی پیراسیٹامول لی اور وہ بھی 3% نے لی اور وہ بالکل ٹھیک رہے. اور اب ان کی کیونکہ تقریباً 28 دن سے بہت زیادہ ٹائم گزر چکا ہے, تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہمیں یہ ٹرائل کرتے ہوئے, تو اینٹی باڈیز جب ان کی ٹیسٹ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ اسپائک اینٹی باڈیز, یہ وہ عام اینٹی باڈیز نہیں ہیں کیونکہ یہ جو ویکسین ہے یہ بیسیکلی اٹیچمنٹ وائرس کی روکتی ہے, وائرس کو نہیں روکتی باڈی میں. یہ جو اسپائکس اس کے اوپر بنی ہیں ان کے اگینسٹ یہ ساری آر این اے وائرس ریکمبیننٹ ٹیکنالوجی سے بنتی ہیں. تو وہ اسپائک ایس اینٹی باڈیز کافی اپنی جو کٹ آف ہم لیتے ہیں ایک, اس سے کوئی 20 گنا زیادہ 30 گنا پروٹیکٹیو لیول پہ ہیں, جو کہ بہت اچھی خبر ہے کہ ویکسین افیکٹو ہیں ہماری پاپولیشن میں بھی, پاکستانیز میں بھی. اور یہی طریقہ ہوگا اس کے ختم ہونے کا اگلے 2-3 سال میں. اس سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے سر, اس سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو اینٹی باڈیز کی مسلسل بات ہو رہی تھی, پھر ڈاکٹرز کی یہی رائے تھی کہ ایک دفعہ جس کو یہ وائرس ہو جائے پھر وہ سیو ہے کیونکہ وہ اینٹی باڈیز باڈی کے اندر تیار ہو گئے. بٹ سر اب اگین جب ایک بار پھر یہ دوبارہ سے اتنا تیزی سے بڑھنا شروع ہوا ہے تو وہ تمام لوگ جو آلریڈی جن کو یہ وائرس ہو چکا تھا ان میں سے کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو دوبارہ انفیکٹ ہو رہے ہیں. تو سر یہ اینٹی باڈیز پر جب کام ہو رہا ہے تو اب وائرس نے اپنی حیت کو تبدیل کر لیا ہے, تو پھر تو آبویسلی جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اس کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا. سر اس چیز کو ذرا کلیئر کر دیجیے گا. دیکھیں, جو یہ بہت اچھی بات آپ نے کی اور یہ سمجھنے والی چیز ہے کہ جب آپ خدا نخواستہ کورونا میں مبتلا ہوتے ہیں اور آپ کی باڈی رسپونڈ کرتی ہے تو وہ IgM بناتی ہے, ایک ایکیوٹ سٹیج اینٹی باڈی جو اس کو وائرس کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. لانگ ٹرم آپ کو امیونٹی ملتی ہے جس کو ہم IgG سے کہتے ہیں, جو ہم میئر کرتے ہیں. شروع پہ ہم IgM میئر کرتے ہیں, 10 دن بعد وہ ختم ہو جاتی ہے اور IgG بڑھنی شروع ہو جاتی ہے اور تقریباً 28ویں دن پہ وہ پیک پہ چلی جاتی ہے. اب دیکھا یہ گیا ہے کہ 20% لوگ جو کورونا سے ریکور کیے ہیں ان کی بنی تو صحیح IgG لیکن انہوں نے بہت جلدی لوز کر دی. اب دوسرا جو آپ کا کویسچن حصہ ہے کہ جی جو یہ وائرس ساخت بدل دی ہے, لیکن جو ہم اس کو کیونکہ میوٹیشن براؤزر ہم مینٹین کیے ہوئے ہیں, نہیں اس کی میوٹیشن جو وائرس کی, تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وائرس ایسی ہے, یہ کیونکہ RNA وائرس ہے, اس کی تقریباً میوٹیٹنگ پوزیشن جہاں پہ پاسبل یہ میوٹیٹ کر سکتی ہے وہ 39,000 ہیں اور ابھی تک 1300 صرف میوٹیشنز ہوئی ہیں, تو کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے. اور وائرس یہ وہی ہے, ہوسٹ رسپانس میں فرق ہوا ہے, ہماری اپنی احتیاطوں میں فرق ہوا ہے. جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم بالکل اس کو اپنی ترجیحات ہماری یہ تھیں کہ ہم پاور لے لیں یا گورنمنٹ کو بلیم کر لیں, تو بلیم گیم کے لیے ہم نے یہ یوز کیا. میں یہ ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ 2 wrongs cannot make it right. اگر گورنمنٹ نے جلسے کیے تھے تو اب ضروری نہیں کہ آپ بھی کریں, کیونکہ وہ تو 2 غلط تو ایک چیز کو صحیح نہیں کر سکتے. تو اور یہ ایک ایسا مشن ہوگا کہ آپ زندگی بچائیں گے جو کہ ایک بہت بڑا کام ہے. تو جہاں تک میوٹیشن کا تعلق ہے, یہ جو ویکسینز ہیں یہ وہ وائرس کے اگینسٹ نہیں ہے, میں یہی بتا رہا تھا. یہ جو اگر آپ وائرس کی فوٹو دیکھتے ہیں, اپنے چینل آپ کا بار بار دکھاتا ہے, تو اس کے اوپر کانٹے کانٹے ہیں جن کو ہم سپائکس کہتے ہیں. یہ سپائک ایس پروٹین ہیں جو کہ گلائکوپروٹین ایس ہے. اس کے ذریعے جب ہم وائرس انہیل کرتے ہیں تو یہ لنگز میں جو ریسپٹرز ہیں ACE2 ان کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. تو یہ جو ویکسینز ہیں زیادہ تر ہماری جس پہ ہم اس وقت کام کر رہے ہیں, یا موڈرنا کی یا فائزر کی یا ایسٹرازینیکا کی, یہ ساری سپائک پروٹین کے اگینسٹ ہیں, تاکہ اگر وائرس اپنی ساخت بدل بھی لے تو اس کو نہیں اس نے ڈیمیج کرنا, اس نے اس کی ابیلٹی ٹو اٹیچ ٹو دی باڈی ڈیمیج کرے گی تو ہم بچے رہیں گے اگر ایون ہم انہیل بھی کر لیں گے. اور وہ یہ ہم وہ اینٹی باڈیز نہیں چیک کر رہے
نہ ہم انسان میں اینٹی باڈیز IgG بنا رہے ہیں جو آپ کو بیماری کے بعد بنتی ہیں، یہ ایس اینٹی باڈیز ہیں. تو اگر کسی نے ویکسین کرا بھی لی اور وہ جا کے IgG چیک کرائے گا تو اس میں نہیں ہوں گی، وہ اس کو اسپائک اینٹی باڈیز، یہ فرق اینٹی باڈیز ہیں. یہ صرف وائرس کی اٹیچمنٹ کو روکتے ہیں، وائرس کو نہیں ڈیمیج کرتے، اس لیے کہ وائرس اگر ساخت بدل بھی لے گی تو آپ کی ویکسین افیکٹو رہے گی، بالکل ٹھیک وہ اٹیچ نہیں ہو پائے گی. بالکل ٹھیک ہے سر. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہ 1 منٹ سے پہلے کورونا ٹیسٹ کرنے کا جو یہ پاکستانی سافٹ ویئر تیار کیا گیا ہے، اس کے ٹرائل سر ڈراپ نے اس کی منظوری بھی دے دی. اب یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا ایکوریٹ ہو سکتا ہے سر؟ یہ اس کو انقلابی ایجاد کہا جا سکتا ہے سر؟ دیکھیں، ڈریپ نے 2 چیزوں کی، ایک تو اچھی چیز ہے اگر پاکستان میں ایسی چیزیں ایجاد ہو جائیں تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایک تو سانس کا ٹیسٹ ہے، وہ بالکل ابھی تک سٹینڈرڈائز نہیں ہے اور اس کے پہ بالکل ریلائی نہیں کیا جا سکتا. ابھی تک جو گولڈ سٹینڈرڈ ہے جس سے ہم اس کی تشخیص کرتے ہیں وہ RT-PCR ہے، اور RT-PCR کی پرابلم یہ سب سے بڑی ہے کہ اس کی اگر نیگیٹو آ جاتا ہے کورونا کا ٹیسٹ آپ کے ناک اور منہ سے جو ہم سواب لیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو کرونا نہیں ہے. آپ کو علامات ہیں تو پھر بھی کرونا ہی ہے، آپ میں سائنس ہیں، آپ کو ڈاکٹر بتا رہا ہے کرونا ہے، کیونکہ 30 سے 35% لوگوں کا جب وہ کرونا ہوتا ہے تو وہ نیگیٹو آتا ہے. یہ سانس والا ٹیسٹ ابھی بالکل سٹینڈرڈائز نہیں ہے، اس لیے اس پہ ہم بالکل نہیں ریلائی کر سکتے ڈائگنوسس. دوسرا جو سافٹ ویئر ایک ڈیولپ کیا گیا ہے وہ ایکس رے اور CT اسکین کو کوانٹیفائی کرنے کے لیے کہ کتنا لنگ ڈیمیج ہے وہ ہے. تو وہ تو تشخیص کے لیے ہے ہی نہیں، وہ تو ہے کہ لنگ انوالومنٹ کتنی ہے، آپ کے پھیپھڑے کی انوالومنٹ کتنی ہے. تو تشخیص کے لیے ہمیں اس کے کلینکل جو آپ کی علامات ہیں، آپ کی کانٹیکٹ ہسٹری ہے، یا آپ کو سائنس ہیں پھیپھڑے میں، آپ کے ایکس رے پہ سائنس ہیں، تو اسی پہ ہم تشخیص کرتے ہیں. میرے پاس تقریباً اس وقت ہزاروں کیسز ہیں اور ان میں سے کئی 100 کیسز ہیں جن کا RT-PCR نیگیٹو ہے، لیکن میں اسے ایز اے کووڈ ہی ٹریٹ کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بہت کامن چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، آپ پروگرام موجود تھے، بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی. اینڈ لاسٹ میں یہی بار بار کہنا چاہوں گی کہ یہ جو پینڈیمک ہے، یہ ویو جو ہے، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، سیاستدانوں کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی. تو خدا را احتیاط کریں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.